والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرمایا ہوا تھا. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ. اس اعتکاف کے دوران ایک شخص آیا، سلام کیا آپ کو اور بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے فلان، میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں. قال نعم یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، لفلان علیہ حق ولائی، کہ فلاں بندے کا مجھ پر حق ہے، میں نے فلاں بندے کا میں نے کچھ مال دینا ہے اور میں اس کی قدرت نہیں رکھتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اس بندے کو لوٹا سکوں، واپس کر سکوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا میں اس بندے سے تیرے بارے میں کلام کروں، بات کروں؟ اگر تو پسند کرتا ہے. تو اس نے کہا بالکل. تو حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف کی حالت میں تھے، جوتے پہنے، ثم خرج من المسجد، اور مسجد سے نکل پڑے. اس شخص نے کہا انسیت ما کنت فیہ، کہ آپ کیا بھول گئے ہیں کہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ قال لا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بالکل نہیں بھولا، مجھے پتہ ہے میں اعتکاف کی حالت میں ہوں. ولکنی سمعت صاحب هذا القبر، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن میں نے سنا ہے اس صاحب قبر سے، یعنی سرکار علیہ السلام کی مسجد نبی شریف کی بائیں جانب حضرت ام عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، اور اس حجرے میں سرکار علیہ السلام قبر مبارک ہے، روضہ پاک ہے. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا وَالْآخِرُ بِهِ قریب. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ کا زمانہ قریب ہے، کہ آپ قریب میں ہی ہم سے جدا ہوئے ہیں. مثال فرمایا ہے فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، اور یہ بات کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی سرکار علیہ السلام کی محبت میں آنسو جاری ہو گئے. اور آپ نے سرکار کا فرمان سنایا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس شخص کو کہا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس صاحب قبر سے میں نے یہ سنا ہے. آپ فرما رہے تھے ما مشى فی حاجت اخیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ وہ بندہ جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے، چلتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی کسی پریشانی کو حل کرتا ہے، اپنے بھائی کی کسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے نکلتا ہے، وَبَالَغَ فِيهَا، اور اس میں کوشش کرتا ہے تاکہ میرے مسلمان بھائی کی کوئی بھی جو بھی پریشانی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے. آج ہم بھی ہیں کہ ہم دوسروں کی پریشانی حل کرنے کے بجائے دوسرے کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کے اندر اضافہ کرتے ہیں. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، حاجت کے سلسلے میں چلتا ہے، اس کا کوئی مشکل کام آسان کر دیتا ہے، کوئی پریشانی آسان کر دیتا ہے، کانا خیر لہ من اعتکاف 10 سنین. تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرمان سنا رہے ہیں سرکار علیہ السلام کا. سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس طرح کرتا ہے، یعنی کہ اپنے بھائی کے حاجت میں نکلتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی وقت کوشش کرتا ہے، فرمایا خیر اللہ، فرمایا یہ بہتر ہے اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے. یعنی ایک بندہ مسلسل اعتکاف کرتا ہے اور 10 سال اعتکاف کرے. حالانکہ اعتکاف کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. انشاءاللہ مزید ایک حدیث آ رہی ہے، ہم پڑھیں گے. لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی کسی مشکل کو آسان کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا یہ 10 سال
اعتکاف کرنے سے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، پریشانی کو حل کرنا۔ اور سرکار نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، سرکار نے فرمایا اور وہ بندہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی دنیاوی دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو لوگ کہیں گے کہ فلاں بندہ اعتکاف بیٹھا، اس لیے نہیں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سے جو ہے وہ طلب ثواب کی نیت سے کوئی بندہ اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، فرمایا سرکار نے جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے درمیان اور فرمایا آگ کے درمیان، جہنم کی آگ کے درمیان فرمایا 3 خندقیں کھدوا دیتا ہے، اور ان خندقوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے، فرمایا ابعد مما بین الخائفین، فرمایا ان تینوں خطوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، زمین سے آسمان کتنا بلند ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسی سائنسی جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی جو اس کا فاصلہ ناپ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ بھی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ اس بندے کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جہنم کے اندر جو عذاب ہے، جو آگ ہے، جو ہماری فل گرمیوں کے اندر فل گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جہنم ایک سانس لیتی ہے گرمی کے اندر، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روئے زمین میں سخت گرمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ٹھنڈک والا حصہ ہے وہ ایک ٹھنڈا سانس لیتی ہے جہنم، تو اس کی وجہ سے یہ سخت سردی آتی ہے۔ تو ہم دنیا میں بیٹھ کر جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں ہے، اس کی لو تپش یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس دن میں 3 فاصلے یعنی 3 خنادق 3 خندقیں جو ہے وہ کھدوا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت امام زین العابدین کا نام علی ہے، اور آپ اپنے والد امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان، فرمایا وہ بندہ جو رمضان کے آخری عشرے کا یعنی رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اب پچھلی حدیث میں تھا صرف ایک دن کا اعتکاف، اب ایک دن کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، لیکن جو بندہ پورے 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کو کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا کانا کحجتین وعمرتین، فرمایا وہ 2 حج کرنے اور 2 عمرہ کرنے کی مانند ہے۔ یعنی جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو ثواب اتنا دیا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے 2 حج کیے ہوں اور 2 عمرے کیے ہوں۔ عمرہ جو آج ہر بندہ نہیں کر سکتا، حج تو کوئی بندہ شاید جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ کم از کم 10-15 لاکھ روپے ہو تو بندہ حج کر سکتا ہے، اور وہاں جا کر طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنی ہوتی ہے مینا میں، اور جو ہے وہاں وقوف کرنا ہوتا ہے عرفہ کے میدان میں، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ بندہ حج کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بندہ حج قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے، 10 دن مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب اس کو ثواب جو ہے وہ 2 حج کا بھی دیا جاتا ہے، 2 عمرے کا بھی دیا جاتا ہے۔ بندے کے پاس مال بھی موجود ہو تو جائے گا تو ایک ہی مرتبہ حج کر کے آئے گا، اگر دوسری مرتبہ کرنا چاہے تو اگلے سال دوبارہ جانا پڑے گا، تب جا کر اس کو 2 حج کرے گا، اس کو 2 حجوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے علاقے میں اپنے علاقے کی مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے،
اس کا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پچھلی روایت میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن کا بھی ہم اعتکاف کر لیں، یعنی کہ وہ بندے جو مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، بیٹھے، لیکن اگر وہ بندہ جو گھریلو کی وجہ سے، گھریلو پریشانی کی وجہ سے مجبور ہے، نہیں بیٹھ سکتا، یا اس کو پیچھے کمانے والا نہیں ہے، یا اس کا پیچھے گھر سنبھالنے والا نہیں ہے، تو کم از کم پورے 10 دنوں میں 1 گھنٹہ آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، 2 گھنٹے آ کر بیٹھ جائے، یا کم از کم 1 دن ہی نکال کے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر ہمارے پاس 10 دن کا وقت ہے تو ہم 10 دن بیٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے۔ اگر ہم 10 دن کے لیے نہیں بھی بیٹھ سکتے تو کم از کم جتنا ہم سے ہو سکے، یعنی وہ لوگ جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، یا کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھ لیں، یا قرآن کی تلاوت کر لیں، نوافل ادا کر لیں، جتنا بھی ہم سے نیکیاں ہو سکے ہم کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب ہمیں ملے گا، لیکن خامخواہ مسجد میں بیٹھنے کا، اعتکاف کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو یہ نیکیاں ہوتی ہیں، یہ وقت جو ہے وہ بار بار نہیں آتی، یہ سال کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ رمضان مبارک آتا ہے۔ رمضان کے ہر ایک سال کی ہر ایک گھڑی کی بڑی فضیلت ہے، اسی رمضان میں اگر ہم اعتکاف بیٹھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنی ساری زندگی جتنے بھی آخری ایام تھے، آخری رمضان مبارک تھے، سارے کے سارے سرکار علیہ السلام اعتکاف جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس سنت ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جتنی ہمت ہو سکے ہمیں مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔